Right, so this is the Cam Master podcast. I'm here with my dad, and today we have the podcast topic, which is Ertugrul, Resurrection of Ertugrul, which is a very famous show, a Turkish show, which is being shown in about 60 countries, and of course, it's on Netflix, so it's accessible to everybody. Just a little bit of background about why we're talking about this show. It's because Abhi, if you recently read an article which said that even the Prime Minister of Pakistan wants Imran Khan wants people in Pakistan to watch this show and take away from it a lot of the rich history of Muslim background, Muslim conquests and everything, struggles and everything. So this show is based on the character Ertugrul, Delirious Ertugrul, who is a Turk. And my father, who's here with me, has seen all of the pata nahi kitne hundreds of episodes. So there are like 3 to 4 seasons of the show, and there are hundreds of episodes in those seasons. So you have to like really binge watch them for a long period of time to understand what the show is about. Khair, so Papa, mujhe thoda sa idea de about who the character is. Sabse pehle let's talk about the character. Which century is this based in? Like which Muslim empire are we talking about? And kahan se iska origin thoda bahut mujhe idea dein so that we understand the character itself and the show. Basically ये start हुआ था 12th century में. Okay. Right? और Ertugrul जो था वो basically consider होता है historically, this is a historical fact, کہ وہ consider ہوتا ہے Turkish empire کا, Ottoman empire کا founding father in a way. Okay. Right? اب تھوڑا سا کیونکہ اس میں انہوں نے Ertugrul سے ہی سٹارٹ کیا ہے. سلیمان شاہ جو اس کا والد تھا اس کا تھوڑا سا سٹارٹ میں انہوں نے نریشن دیا ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ نہیں دی کہ وہ ٹرکی کیسے پہنچا اینیٹولیا میں. تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو ٹرکش ریس ہے یہ بیسکلی ایسٹرن منگولیا کے فرنجز میں سے نکلی تھی. ایسٹرن یہ منگولیا کے فرنجز اور سینٹرل ایشیا کے جو ایڈجسنٹ ہے منگولیا سے جو علاقہ, وہاں پہ بیسکلی یہ ٹرائبس تھیں. تو منگولز نے جب انویژن سٹارٹ کی چنگیز خان جب ایمرج ہوا ہے, اس نے ساری منگولین ٹرائبس کو اکٹھا کر لیا اور اس نے پھر انویژن سٹارٹ کی. تو یہ تنگ آ کے نا منگول ریڈ سے اور ان کی بچری سے یہ آئے ہیں وہاں سے سینٹرل ایشیا سے, یہ ٹریول کیے ہیں بیکاز دے ور نومیڈک ٹرائبس, رائٹ. اور ان کی جو Ertugrul کی ٹرائب تھی وہ کیا ٹرائب تھی وچ واز لارجسٹ امنگ دا اسمالر ٹرائبس. تو سلیمان شاہ اس کا لیڈر تھا. تو یہ لوگ ٹریول کیا, انہوں نے پہلے یہ آئے بغداد, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ یہ کافی عرصہ وہاں سے یہ رہے وہاں پہ, اور وہاں سے یہ پھر موو کیے اینیٹولیا کی طرف, ٹھیک ہے, کیونکہ دے نومیڈک ٹرائبس تھے تو یہ موو اباؤٹ کرتے رہتے تھے. ماڈرن ڈے ٹرکی کہ یہ وہ ٹرائبس تھے جو گراس لینڈس کی چکر میں رہتے تھے ہر وقت ہرڈس کے لیے اپنے, اور جس طرح وہ ٹپیکل ہوتا ہے نومیڈک ٹرائبس کا سلسلہ. تو یہ ٹریول کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. وہاں سے ٹرن ان کی ہسٹری اس طرح ہوئی کہ علادین وہاں پہ سلطان تھا, تو اس کی فائٹ ہو رہی تھی بیزنٹین سے. اوکے, رائٹ. This is during the time when the Christian empire was conflicting with the Muslim empire. Okay. تو یہ عین اس وقت پہنچا جب کہ علادین کی فورسز جو تھی نا وہ بہت کم تھی نمبرز. علاؤدین مطلب وہ علاؤدین خلجی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, علاؤدین خلجی تو انڈیا میں تھا. اوکے, یہ ندر علاؤدین. اوکے. تو اس نے نا ایک دم دیکھا کہ 2 فورسز ہیں, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اس نے اپنی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہو آر دا مسلم فورسز. تو کیونکہ یہ ایک وارنگ ٹرائبس تھی اٹ سیلف, تو اس نے اپنی فورس جوائن کر دی اس سے, جس کی وجہ سے اس کو فٹ ہولڈ دے دیا علادین نے اینیٹولیا کے لینڈ تھوڑے بہت ایریا پہ. پھر اس کو کیونکہ یہ وارنگ ٹرائبس تھی تو اس نے ان کو نا فرنٹیئر لینڈس پہ جا کے نا سیٹل کروایا.
تاکہ یہ جو یورپین کرسچنز ہیں ان کو یہ اپنی ایک قسم کا فرنٹیئر، اس لیے ان کو یہ پروٹیکٹ کر سکے مسلم امپائر کو. تو یہاں سے بیک گراؤنڈ. اور سلیمان شاہ جو ہے وہ ادھر ٹرائب لے گیا، تو اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سلیمان شاہ کی. تو اس کے بعد ارطغرل جو ہے اس کے 3 اور بھائی ہوتے ہیں. تو آپس میں کیونکہ یہ ذرا بولڈ ہوتا ہے، بریو ہوتا ہے اور آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے، تو اس کی ان سے بنتی نہیں ہے. تو یہ اپنی ٹرائب اس کی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے امنگ 2 بردرز، اینڈ اس کا جو سب سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ ارطغرل کو جوائن کر لیتا ہے. تو ان کی ایک یعنی کیا ٹرائب ڈیوائڈیڈ انٹو 2. سو یہ پھر کیونکہ یہ بولڈ ہوتا ہے، وارریئر لائک ہوتا ہے، ویژنری ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، ہی ہیز اے ویژن ٹو کریٹ ہز اون سلطنت. تو یہ پھر بارڈر لینڈس پہ چلا جاتا ہے. رائٹ. سو اس میں آئی تھنک دا انٹرسٹنگ پارٹ اباؤٹ دا شو از کہ آف کورس a lot of it is fiction as well. I mean let's be honest, مطلب اس میں تھوڑا ڈراماٹائز ایلیمنٹس تو ہوں گے، تو اسٹوری ٹیلنگ کے لیے ہوتے ہیں، بٹ a lot of it is based on stories which have been told from a very long time and some history which is obviously the Muslim history. And but I believe کہ اس میں what's attracting a lot of people to watch such a show is the fact کہ this is probably the first time I'm watching a series, a show which is such a high production, high budget production. اس میں جو fight sequences ہیں they're very engaging, very choreographed, high quality. I actually read somewhere filming ہوئی ہے. I actually read somewhere کہ ان کی جو fights جو choreograph ہوئی ہیں they're done by a Hollywood team called Nomad, جو کہ actually Hollywood films پہ choreography کرتی ہے. So they actually employed people from there کہ they wanted that level of you know quality of content. تو اس میں the other thing I was interested in the fact کہ first time ever I'm watching a series Muslim جس کی heritage جسے کہہ سکتے ہیں based on the Muslim heritage or culture, which is showcasing heroes of Islam in a very you know modern day light, in a way which people today who watch shows like Game of Thrones and all that they can relate to such a show. ایک تو کیونکہ نارملی آپ کو اس طرح کے انٹرسٹنگ کوالٹی آف مطلب سیریز آپ کو مسلم بیسڈ نہیں ملتی. So you normally just end up watching Hollywood shows یا movies. And the other thing is کہ I believe کہ we're watching a very different dynamic all over the world. کہ as you know Islamophobia is a massive thing in the West. ٹھیک ہے, it's crept its way across the states and in the European region as well. کافی عرصے سے. So like we obviously read the news also and we saw the conference and everything کہ you know Pakistani Prime Minister Imran Khan is also joining forces with the Malaysian Prime Minister and the Turkish President کہ we want to and Qatar also کہ we want to create a hub of media related products or a channel for example to counter Islamophobia through good content which showcases Muslims in a positive light. And usme because there is obviously a heavy bias which is you know obviously there and there needs to be some counter to that kind of not only that عمران خان جو ریکمینڈ کر رہا ہے نا کہ یہ ضرور دیکھے ہر پاکستانی خاص طور پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جو فیکٹرز تھے جس نے مسلم امپائر کو پل ڈاؤن کیا ہوا تھا اور کچھ مسلم امپائرس کو اس نے تباہی کر دیا, وہ آج بھی پریزنٹ ہیں. You mean the dynamics of that time apply to today? Right. Intrigues, power play, ٹھیک ہے, اور اس طرح اور یہ ہے کہ ٹرائبل سسٹم کہ جس ہمارا برادری سسٹم ہے اٹس کائنڈ آف اے ٹرائبل سوسائٹی. ٹھیک ہے, جب ٹرائبل سوسائٹیز تھی نا تو وہ آپس میں ٹرائبز لڑتی ہیں جس کی وجہ سے انسٹیبل پولیٹیکل سسٹمز رہتے ہیں, انسٹیبل ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو اس دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا جو آج کی ہماری پاکستان کی کم از کم سوسائٹی میں سیم تھنگ از اکرنگ. ٹھیک ہے نا, کہ برادری سسٹمز چل رہے ہیں, انہیں کی بیس پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, انہیں کی بیس پہ پولیٹیشینز اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں. برادری جتنی بڑی برادری ہوگی اتنا بڑا پولیٹیشین ہو جائے گا. بالکل بالکل. سو یہ جو انگریڈینٹس تھے نا
یہ عمران خان ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہم ان سے ایک ٹرائبل سیٹ اپ سے, ایک ٹرائبل سوسائٹی سے اوپر آئیں اور تبھی ہی نیشن بنے گا. آپ دیکھ لو کہ ایون عربز میں آج تک وہ اپنا ٹرائبلزم سے باہر نہیں آ سکے. ٹھیک ہے, ٹرائبز رول کر رہی ہیں اور دوسری ٹرائب انٹریگ کر رہی ہیں ان کو گرانے کے لیے. سو بیسکلی ہمارا جو مین مسئلہ ہے نا, ہمارا جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے, that needs to be like that. Totally eliminated. And media to create a nation which is one nation. ٹھیک ہے, cultural aspects should be there. سندھی ہے, پنجابی, بلوچی, پٹھان, گلگت بلتستان, یہ اپنے اپنے کلچرز ہیں which is a beautiful thing to maintain. لیکن جو ٹرائبل ہے نا مائنڈ سیٹ, وہ نہیں ہونا چاہیے ایک کنٹری یا ایک نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ابھی what we're seeing now is کہ this show is being shown in 60 countries plus. Netflix پہ بھی آ گیا. اچھا, اس میں ایک میں اسپیکٹ ایڈ کر دوں کہ کیوں اتنا ریلیونٹ ہے. دیکھو اس دور میں جب ارطغرل تھا تو منگولین انویژن تھی مسلم کنٹریز پہ. ٹھیک ہے, جتنی مسلم تھے, مملک, سلجکس, ٹرکس, ٹھیک ہے نا, دے ور فائٹنگ دا منگولین انویژن, رائٹ. تو ایک آن سلاٹ تھا اور اسلام کا بیڑا, اسلامک امپائر کا حشر نشر ہوا تھا. اب ہم سملر سچویشن فیس کر رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اسلامک ورلڈ کا تہس نہس کر رہا ہے. آپ عرب کو دیکھ لو, مڈل ایسٹ کو دیکھ لو, دے آر آفٹر دیم. اب آدھے سے زیادہ ڈسٹروائے کر چکے ہیں, جو اب وہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, رائٹ, ٹرکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. The next thing that I wanted to talk about was کہ the show has a very high rating. Well, not a very high rating, but it's 7.5 IMDb پہ دیا جا رہا ہے اس کو, which is a decent enough rating. Which means that people who are not even interested in the show might be interested in the show and they might want to watch it. کیونکہ slowly آپ کو narrative shift جو مسلمس کی towards آ رہا ہے, like people want to watch shows which depict Muslims in a better light, that those shows are being picked up, and you can see that more shows of these kind which we might be seeing them in the new initiative جو آپ کا Prime Minister کا and all these different آ رہے ہیں. So a lot of these shows might be very important in today's time, and that's one of the reasons why we should watch shows like these. And if you aren't watching this show, you should probably watch it, because it might change your perspective about how Muslims have been depicted in different media, depicted in films and television by the Western media. So this might change your mindset because of and that. it not only the Muslim mindset, it will change the Western mindset as well. کیونکہ انہوں نے اتنا مینیپولیٹ کر کے اسلاموفوبیا کریٹ کیا ہے, ایول بنا کے مسلمانوں کو, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کم اپ ود ہسٹوریکل فیکٹس, تاکہ وہ کاؤنٹر ہو جو اسلاموفوبک وہاں پہ روٹس پکڑ رہی ہیں, جو کہ پکڑ چکی ہیں کافی حد تک, تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے اپنا پوائنٹ آف ویو دے کے, so that their public should یا their citizens should realize کہ Western media is highly manipulative. That's true. So on that note, we highly recommend you watch this show, and let us know what you think about it if you watch this podcast in the comments. Thank you. All right, Papa, ہمارا جو ہے نا ختم ہو گیا podcast اب, so we're gonna move on. Sure. Okay, take care.